میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پاناما لیکس کے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن کا اعلان۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کرپشن سے دولت کمانے والے اپنے نام پر کمپنیز نہیں رکھتے۔ شریف فیملی قیام پاکستان سے پہلے سے کاروبار کر رہی ہے۔ خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر بھی خیانت نہیں کی۔ ہم نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہیں تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا قوم سے خطاب۔ دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ ارب وہاں پیسے آئے کہاں؟ حسین نواز نے اپنے اثاثوں کو الحمدللہ کہہ کر قبول کیا جو اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے کہاں 8-10 گھنٹے کام کیا کہ اتنے پیسے بن گئے۔ 1994 میں صفر ٹیکس دینے والے نے اربوں کے اثاثے کیسے بنا لیے؟ الیکشن کمیشن میں غلط اثاثے ظاہر کرنے پر وزیر اعظم نااہل ہو سکتے ہیں، خود استعفیٰ دے دیں۔ اعتزاز احسن کی میڈیا سے گفتگو۔ پاناما لیکس شیطانی لیکس ہیں۔ دھرنوں یا پاجامہ لیکس کے ذریعے کسی غیر جمہوری اقدام کا سوچنے والے غلط فہمی میں نہ رہیں۔ رانا ثناء اللہ، جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ آف شور کمپنی میں لگایا گیا پیسہ غیر قانونی ہے، اسے غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا۔ خواجہ آصف۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کہتے ہیں کہ پاناما لیکس کو ثابت کرنا لیک کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ قانونی طور پر پاکستان سے سرمایہ منتقل کرنا کوئی جرم نہیں۔ کسی پر اس وجہ سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ اس کا والد وزیر اعظم ہے۔ یہ غور سے سنیں، ابھی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ، سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے، تبدیلی آنی نہیں، جو بھی کیا ہے میں اس کو تحریک انصاف کا نہیں سمجھتا۔ جج صاحب سے اپیل کروں گا کہ ظلم ختم کرے۔ ملک کے لیے احتجاج کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے ہیرو ہیں۔ کبھی ٹویسٹ، کبھی سوئنگ، کبھی یو ٹرن، عمران خان نے آج پھر گھما دیا۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس کے لیے عدالت تک پہنچے۔ بولے اندر جا کر جج صاحب سے کہوں گا کہ دھرنے میں شرکت کرنے والے جمہوریت کے ہیرو ہیں، ان پر ظلم بند کیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو کی لیکن عدالت میں پیش ہوئے بغیر ہی چلے گئے۔ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کو مزار قائد کے سامنے باغ جناح میں 24 اپریل کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مزار قائد کی انتظامیہ نے مصطفیٰ کمال کی درخواست معذرت کے ساتھ لوٹا دی۔ پاک سرزمین پارٹی کا 24 اپریل کو باغ جناح میں ہی جلسہ کرنے کا اعلان۔ انیس قائم خانی کہتے ہیں کہ 23 مارچ کو پارٹی بنائی، 12 دنوں کی پارٹی سے کوئی اتنا پریشان کیوں ہے؟ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ 9 ملک سیاسی مخالفین وارد ہوئے ہیں جو غلط زبان استعمال کر رہے ہیں۔ شر پسند عناصر 2 اپریل سے کشیدگی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تشدد اور جبر نہ ایم کیو ایم کی ضرورت ہے اور نہ پالیسی۔ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود پرامن ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی دبئی سے گرفتار۔ پولیس نے گزشتہ رات گرفتار کر کے انٹرپول کے حوالے کر دیا۔ آصف ہاشمی پر 1.5 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ 2013 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ 2 ماہ پہلے یورپ سے دبئی آئے تھے۔ قانون کو کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ جو حکومت آتی ہے اپنی مرضی کا قانون بناتی ہے۔ ترمیم اپنے فائدے کے لیے کی جاتی ہے۔ سندھ میں میئر اور ڈیپٹی میئر کے انتخاب سے متعلق کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ کچھ عناصر نے صدر روحانی کے دورے پاکستان میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی بھائیوں سے اس کی شکایت کی ہے۔ وہ بھی متفق ہیں کہ اس موقع کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ را کے ایجنٹ کے معاملے کو تہران نے نظر انداز نہیں کیا۔ ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست کا جیو نیوز کو انٹرویو۔
भारत की फौजी कुव्वत में हद दर्जा इजाफा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। दो एटमी ताकतों में झगड़ा दोनों को कहीं का ना छोड़ेगा। आलमी बरादरी जौहरी मामले में पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक खत्म करे। कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ का इस्लामाबाद में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। बुलेटिन में खुशामदेद। सबसे पहले अहम खबर, बड़ी खबर। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पानामा लीक्स के इल्जामात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने टेलीविजन पर कौम से खिताब किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग सियासी मकासद के लिए उन्हें और उनके खानदान को निशाना बना रहे हैं। करप्शन से दौलत कमाने वाले अपने नाम पर कंपनीज नहीं रखते। उनका कहना था कि शरीफ फैमिली क़याम पाकिस्तान से पहले से कारोबार कर रही है। खानदान के किसी फर्द ने कौमी अमानत पे रत्ती भर भी खयानत नहीं की। वजीर आजम ने कहा कि हमने तो वो कर्ज भी उतारे हैं जो हम पर वाजिब भी नहीं थे। मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है और इल्ज़ामात में कितना वज़न है। मैं घिसे पिटे इल्ज़ामात दोहराने और रोज़ तमाशा लगाने वालों से कहता हूँ कि वो इस कमीशन के सामने जाएं और अपने इल्ज़ामात साबित करें। इफ्तिखार आरिफ का शेर है, मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज अपने खिताब में कुछ ऐसी ही बात की। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करप्शन या नाजायज ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। मेरे अजीज अहले वतन, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ अदवार में इत्तफाक फाउंड्रीज की मुकम्मल तबाही के लिए बार बार के हमलों के बावजूद मेरे ख़ानदान ने वाजिबुल अदा कर्ज़ों की एक एक पाई अदा की, जिसकी मालियत तकरीबन 5.25 अरब रुपए बनती है। हमारे ख़ानदान ने असल ज़र या माकअप का एक पैसा भी कभी माफ़ नहीं कराया। ये कहना गलत ना होगा कि हमने तो वो कर्ज भी उतारे हैं जो हम पर वाजिब भी नहीं थे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हम जब सियासत में नहीं थे तब भी मुश्किलात से गुजरे और जब सियासत में आए तो भी सियासी और जाती इंतकाम का निशाना बनाया गया। जब हम सियासत से कोसों दूर थे तो भी इब्तला और आजमाइश से गुजरना पड़ा, और सियासत में आने के बाद भी हम सियासी और जाती इंतकाम का निशाना बनते रहे। आप में से बहुत से ख़वातीन और हज़रात को याद होगा कि 1989 में हमारी फैक्ट्री का खाम माल लाने वाले बहरी जहाज़ जॉनथन, उसका नाम जॉनथन था, उसको 1 साल तक सामान उतारने की इजाज़त नहीं दी गई। इस अकेले काम से, झटके से हमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 1989 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त का 50 करोड़ आज के शायद 50 अरब से भी ज्यादा होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज अहसन ने वजीर आजम की जानिब से जुडिशल कमीशन के कयाम का फैसला मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालती कमीशन से कुछ हासिल नहीं होगा। पानामा पेपर्स इंकशाफात की तहकीकात के लिए फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक का कहना है कि वजीर आजम की तकरीर का बेशतर हिस्सा सियासी और दास्तान गोई पर मुश्तमिल। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने मंजर आम पर लाए गए हकाइक का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। माहिर कानून सलमान अकरम राजा एडवोकेट की जानिब से वजीर आजम के पानामा लीक्स पर अदालती कमीशन के कयाम को खुशाइन करार दिया गया और उन्होंने कहा कि अब इल्जाम लगाने वालों को चाहिए कि कमीशन में सबूत पेश करें। ये बात उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कही। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ करना चाहिए कि शफाफियत की जानिब अगर ये कदम है और वाकई अगर
کھلے دل سے یہ ارادہ ہے کہ ہر معاملے کی تحقیق ہو اور معاملات سامنے آئیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں لوگ، اور شاید ٹھیک لگا رہے ہوں یا غلط لگا رہے ہوں، اب ان پہ ہے کہ وہ شواہد حاصل کریں. اور پاناما اتنا دور نہیں ہے، وہاں سے ڈاکومنٹ جو قانون ہے ان کا اس کے مطابق جس حد تک مل سکتے ہیں وہ تو کم از کم لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو یہ لیکس میں چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور امید کرنی چاہیے کہ عدالتی کمیشن کوئی بہت تکنیکی طریقے سے اس معاملے کو نہیں دیکھے گا. یہ نہیں کہے گا کہ قانون شہادت کے مطابق فلاں دستاویز ہم نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھیں گے. معاملات کو چھان بین کے حوالے سے دیکھنا ہے، یہاں کوئی عدالتی فیصلہ نہیں دینا، اور ضمیر کو مطمئن کرنا ہے قوم کے کہ یہاں پہ کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے اگر عدالتی کمیشن کام کرتا ہے اور معاملات کو عوام کے سامنے، قوم کے سامنے لاتا ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے. اور ممتاز قانون دان احمد بلال صوفی کا کہنا ہے کہ کمیشن بنا کر وزیر اعظم نے اچھا کام کیا. وزیر اعظم نے خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پریزنٹ کر دیا، اپنے آپ کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، اور ایک کمیشن قائم کر دیا ہے. میرا خیال تھا شاید وہ کمیشن قائم نہ کریں، بلکہ وہ پریفر کریں کہ کسی ایک سنگولر ایجنسی، بیکاز ہر ایجنسی جو پاکستان میں آپ کا یہ خیال کیوں تھا؟ میرا خیال اس لیے تھا کہ ہر ایجنسی جو ہے وہ سلیکٹیو جورسڈکشن رکھتی ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے. تو ایس سی سی سن لیجئے، ایس سی سی پی جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ کو دیکھے گی، نیب ایک صرف کرپشن کے ایسپیکٹ کو دیکھے گی. سو جس ایجنسی میں تحقیقات جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لمٹ ہو جائے گی. نیب کیوں نہیں، نیب اس کی انکوائری کیوں نہیں کرے گی؟ کیوں کرپشن کی حد تک ہے نا. یہاں پہ تو معاملہ جو ہے وہ ہے کہ ill gotten money ہے، اس کا تعلق کسی اور کرائم سے. اچھا ایک اور ٹیکنیکل چیز بتائیے کہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج کیوں ہے، حاضر سروس جج کیوں نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. سو جب یہ کمیشن بن رہا ہے، کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنے یہ ڈاکومنٹس آئے ہیں اس میں جو بھی ان کے ڈاٹس جوائن ہوتے ہیں، جو بھی معاملات، میں سارے کے سارے ان پر چاہتا ہوں کہ اس پہ تحقیق ہو. تو یہ زیادہ بڑا ایکسپوجر ہے ان ون سینس. جو ہوگا ایڈمنسٹریٹو، انیشلی اس پہ کرمنل رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، ایڈمنسٹریٹو اسیسمنٹ ہوگی. اس کے بعد جو بھی نتائج اس کے نکلیں گے، کسی کرائم سے تعلق بنے گا تو پھر اس سے جو متعلق لیکس کے انکشافات پر شریف خاندان سے ایک پرزور آواز بلند ہوئی ہے، اور یہ ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی بیوی تہمینہ درانی کی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں تہمینہ درانی نے اپنے سسرال یعنی شریف خاندان کو مشورہ دیا ہے کہ اپنی ساری دولت قوم کو واپس کر کے سادہ زندگی گزاریں. تہمینہ درانی نے کہا کہ تمام غیر ملکی دولت قوم کو لوٹا کر ہی شریف خاندان اپنا نام صاف کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آف شور کمپنیاں اور اکاؤنٹس قانونی ہو سکتے ہیں لیکن اخلاقی نہیں. تہمینہ درانی نے کہا کہ ان کی نظر میں غیر اخلاقی کام قانون توڑنے سے بڑا جرم ہے اور ضمیر بیچنے کے مترادف ہے. تہمینہ درانی نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ان کی شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس عرصے میں وہ اپنے سسرالی خاندان کے دیگر افراد سے کبھی نہیں ملی. تہمینہ درانی کا کہنا ہے کہ اگر وہ امیر ہوتی تو اپنی دولت غریب عوام پر نچھاور کر دیتی. پاناما پیپرز میں شریف خاندان کی آف شور کمپنیوں کے ساتھ ساتھ تہمینہ درانی کی والدہ سمینہ درانی کے نام پر بھی 3 آف شور کمپنیوں کا ذکر آیا ہے. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پاناما لیکس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں انہیں یہاں کوئی نہیں پوچھے گا. عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. پاناما کے آف شور اکاؤنٹس کے اندر یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا. ان پہ ساروں پہ جتنے بار ہندوستان میں شروع ہو گیا، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں، جن جن کے نام آئے ہیں ان ملک کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. ہمارے یہ کوئی نہیں ان کو پوچھے گا. کیا یہ کوئی خاص ایک مخلوق پیدا ہوئی ہے جو چوری کرے، منی لانڈرنگ کرے، ٹیکس کی چوری کرے؟ ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا ہے کہ پاناما لیکس کو ثابت کرنا لیک کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. قانونی طور پر پاکستان سے سرمایہ منتقل کرنا کوئی جرم نہیں ہے. انہوں نے یہ بات پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے بات کرتے ہوئے کہی. میں نے جو اویلیبل مٹیریل ہے، جو کل سے اس سے یوٹیوب سے یا دوسرے سورسز سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس سے تو فی الحال یہ پتہ چلتا ہے یہ کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے. اور اس کے لیے جب تک آپ دیکھیں، اس ملک سے باہر پیسہ لے جانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ قانون کو فالو کریں.
وہ قانون کیا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ہوتے ہیں. میں کئی لوگوں کو بلکہ پرٹیکولرلی ایک دو کو خاص طور پہ جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ بینک کے ریگولیشن کی پابندی کرتے ہوئے ملک سے پیسہ باہر لے کر گئے اور وہاں جا کر کاروبار کیا. اور وہ ظاہر ہے کہ جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو یہاں سے جو اجازت لیتے ہیں اپنا ٹیکس دے کر جاتے ہیں, وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی. اگر آپ یہ بات کہتے ہو کہ واقعی ایسی سٹیٹمنٹ ہے تو پھر یہ ان کو پتا ہوگا کہ اگر پاکستان سے وہ سرمایہ لے کر گئے ہیں تو کیسے لے کر گئے ہیں. لیکن اگر کسی نے سرمایہ پاکستان سے لے کر ہی نہیں گیا ہے تو وہاں پر جو ہے نا دوسرے ملکوں میں جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں انہوں نے خود جنریٹ کیا ہے تو پھر اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں. دیکھیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر وہ جا کر وہاں کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے اور کاروبار اس نے اسٹیبلش کیا ہے اور اپنے لیے فنڈز جنریٹ کیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس وجہ سے اس پر کوئی قدغن نہیں لگنا چاہیے کہ کیونکہ میرا والد جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہے. پروگرام جرگہ ہفتے کی رات 10:05 پر جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا. ابھی بات الیکشن کمیشن کی, جس نے کہا ہے کہ پاناما لیکس میں ایسا کچھ نہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے, ضرورت پڑی تو پولیٹیکل فائنانس ونگ جائزہ لے سکتا ہے. پاناما لیکس میں ایسا کچھ نہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے, ضرورت پڑی تو الیکشن کمیشن کا پولیٹیکل فائنانس ونگ جائزہ لے سکتا ہے. کسی سیاسی جماعت نے پاناما لیکس کے انکشافات کا جائزہ لینے کی درخواست نہیں دی, یہ کہنا ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب کا. اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت میں بابر یعقوب فتح محمد نے بتایا کہ اب بھی 2 سے 3 اراکین پارلیمنٹ نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں اور ان کی رکنیت تاحال معطل ہے. سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ 100% اطمینان تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں عام انتخابات میں استعمال نہیں کی جا سکتی. الیکشن کمیشن جلد 400 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدے گا جن کا تجربہ اکتوبر کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں کیا جائے گا. کبھی ٹویسٹ, کبھی سوئنگ, کبھی یو ٹرن, عمران خان نے آج پھر گھما دیا. پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کے لیے عدالت تک پہنچے, بولے اندر جا کر جج صاحب سے کہوں گا کہ دھرنے میں شرکت کرنے والے جمہوریت کے ہیرو ہیں, ان پر ظلم بند کیا جائے. لیکن پھر میڈیا سے گفتگو کی اور عدالت میں پیش ہوئے بغیر ہی چلے گئے. یہ غور سے سنیں, اب پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ, سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے, تبدیلی آنی نہیں, جو بھی کیا ہے میں اس کو تحریک انصاف کا نہیں سمجھتا. جج صاحب سے اپیل کروں گا کہ ظلم ختم کریں. ملک کے لیے احتجاج کرتے ہیں, یہ جمہوریت کے ہیرو ہیں. عمران خان ادھر آ رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں, کدھر بھی جا رہے ہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہنا اور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. تبدیلی آنی نہیں, تبدیلی آ گئی ہے. قصہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پارلیمنٹ اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیس کی سماعت پر عمران خان پہنچے تو کارکنوں کی دلجوئی کے لیے تھے, لیکن یہاں بھی کہا کچھ اور کر کچھ گئے. دعویٰ تو جج کے سامنے کارکنوں کی وکالت کا کیا, لیکن بات کرتے ہی واپسی کا رستہ پکڑ لیا. جج صاحب سے اپیل کروں گا کہ ظلم ختم کریں. یہ ظلم ہے, یہ کوئی انصاف نہیں ہے, یہ کوئی مجرم نہیں ہے اس قوم کے. بلکہ میں ایک اور چیز کہوں, یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا ٹائم دے کے ایک ملک کے لیے احتجاج کرتے ہیں, یہ جمہوریت کے ہیرو ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بات کرتے ہی خان صاحب کو یاد آیا ہو کہ پی ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کو تو کارکن ماننے سے انکار کر دیا تھا, تو اب کس کی وکالت کے لیے یہاں پہنچے ہیں؟ ذرا جھانکیے ماضی کے جھروکوں میں. اندر آپ نہیں جا سکتے, اور جو بھی کیا ہے میں اس کو تحریک انصاف کا نہیں سمجھتا. لیکن اگر پی ٹی وی پر ہلہ بول کرنے والوں کو تحریک انصاف کی چیئرمین کی آشیرواد حاصل نہیں کی تو پھر اس روز خان صاحب نے کس بنیاد پر حکومت کو چلتا کرنے کی دھمکی دی تھی؟ پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ, سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے آرام سے جانا ہے یا آپ نے ذلت سے جانا ہے. تو بقول عمران خان کی کہ آج یہ سب جمہوریت کے ہیرو ہیں تو 2 سال پہلے زیرو کیوں تھے, اور اگر اس وقت زیرو تھے تو آج ہیرو کیسے ہو گئے؟ اور پھر خان صاحب درجنوں ہیروز کی ملٹی کاسٹ فلم درمیان میں ہی کیوں چھوڑ گئے؟ کبھی ہاں کبھی نہ, کبھی سوئنگ کبھی یو ٹرن. عمران خان بات کر کے خود تو گھومے ہی, باقیوں کو بھی گھما دیا. بلیٹن میں دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست کا کہنا ہے کہ کچھ عناصر نے صدر روحانی کے دورے پاکستان کا ماحول خراب کرنے اور موقع کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ایران کبھی اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا. مزید بتا رہے ہیں زرغون شاہ. جیو نیوز کو انٹرویو میں ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر پاک ایران تعلقات سے خوش نہیں. جب بھی دونوں ملک قریب آتے ہیں اس قسم کا رد عمل ملتا ہے. It means embassy and Pakistani authorities
پاکستانی حکام سے بات چیت میں فریقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کچھ عناصر نے صدر روحانی کے دورے کے ماحول کو خراب کرنے اور اس موقع کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. پاکستان اور ایران کے درمیان سیکیورٹی معاملات پر کوئی اختلاف نہیں. No different views about the security measures between two countries. ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ شاید تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک بہت اچھے اور اعلیٰ سطح دورے میں ایشو کھڑا کیا گیا. It is the first that before the engagement of the two security authorities of the countries, they came to the media. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ایشو سیکیورٹی حکام تک پہنچنے سے قبل میڈیا میں چلا گیا. اس پر ہمارے تحفظات ہیں جو ہم نے پاکستانی بھائیوں تک پہنچائے ہیں. جب دونوں ممالک کے سیکیورٹی حکام بہت اچھے رابطے میں رہتے ہیں تو پھر یہ معاملہ میڈیا پر کیوں لایا گیا؟ Why this time this came to the media before? ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاک ایران قیادت کی خواہش ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو مکمل اور جامع انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ناصر خان جنجوعہ نے کہا ہے کہ عالمی امن کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دیں. بھارت اور پاکستان دو ہمسایہ جوہری طاقتیں ہیں, انہیں امن کے لیے سرمایہ کاری کرنا ہوگی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں عالمی امن کانفرنس سے خطاب میں کیا. India and Pakistan both need to rather invest in peace. انڈیا اور پاکستان کو امن میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی کیونکہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جھگڑا دونوں کو کہیں کا نہ چھوڑے گا. ہمیں جھگڑے آئندہ نسلوں پر چھوڑنے کی بجائے آج خود حل کرنا ہوں گے کیونکہ دو ایٹمی طاقتیں ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں رہ سکتی. We need to belong. پاکستان کرکٹ بورڈ نے وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز احمد کو T20 ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے. سرفراز کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ٹیم میدان میں لڑتی ہوئی نظر آئے. پی سی بی سے کپتانی کا پروانہ ملا. سرفراز احمد کمر پر کٹ بیگ اور کاندھوں پر کپتانی کی ذمہ داری اٹھائے دھیمے دھیمے قدموں سے KCC اسٹیڈیم پہنچے. پاکستان کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں نے نئے کپتان کا منہ میٹھا کیا اور پھر میڈیا سے شروع کی میٹھی میٹھی باتیں. پاکستان کے لیے کھیلنا ہی ایک آنر کی بات ہے کسی بھی پلیئر کے لیے, لیکن اگر آپ پاکستانی کپتانی کرتے تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. سرفراز احمد کا ماننا ہے کہ کپتانی کانٹوں کی سیج ہے اور انہیں ٹیم کے تمام مسائل کا بخوبی علم ہے. بیٹھ کے جو بھی اس کا حل ہوگا اچھے سے اچھا جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. سرفراز احمد نے کہا کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں, لڑکے پیار سے میری اور میں ان کی بات سنوں گا. اللہ کا شکر ہے ابھی ٹیم میں جتنے بھی لڑکے ہیں جو کھیل رہے ہیں ابھی وہ کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں جن کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے, سارے بہت اچھے دوست ہیں. سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ کرکٹ میں ان کے لیے آج سب سے بڑا دن ہے. ٹیم کو مشکلات اور مسائل سے نکال کر فتح کی راہ پر گامزن کرنا سرفراز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ عتیق الرحمان, جیو نیوز, کراچی. پیپلز پارٹی کے رہنما آصف ہاشمی کو دبئی سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی کو دبئی میں پولیس نے گزشتہ رات گرفتار کیا. ان پر 1.5 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں. دبئی پولیس نے آصف ہاشمی کو گرفتار کرنے کے بعد انٹرپول کے حوالے کر دیا. وہ 2 ماہ پہلے یورپ سے دبئی واپس آئے تھے. آصف ہاشمی کو اقلیتوں کے لیے خدمات پر 2013 میں سابق صدر آصف زرداری نے ستارہ امتیاز سے نوازا تھا. قائد اعظم کے مزار کی انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث پاک سرزمین پارٹی کو جلسے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی کا اصرار ہے کہ جلسہ 24 اپریل کو باغ جناح میں ہی ہوگا. انشاءاللہ جلسہ باغ جناح میں ہی ہوگا. ہم نے باقاعدہ اجازت نامہ داخل کیا ہے. آپ کے میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. ہم کل ملاقات کریں گے اور جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے. لیکن ایک بات بتا دوں, جلسہ باغ جناح میں ہی ہوگا. 24 تاریخ کو ہوگا اور بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ مخالفین کو اس بار کوئی آسرا نہیں دیا گیا, اس لیے MQM کراچی میں ضمن انتخاب بڑے مارجن سے جیتے گی. ان کا شکوہ تھا کہ نومولود سیاسی حریف غلط زبان استعمال کر رہے ہیں. ریاستی جبر سے بھی اشتعال انگیزی ہو رہی ہے, ہمارے روایتی مخالفین کے پروپیگنڈے سے بھی ہو رہی ہے. جس طرح کی بیہودہ زبان ہمارے روایتی مخالفین استعمال کر رہے ہیں اور اب سونے پہ سہاگا ستم بالائے ستم جو غیر روایتی مخالفین جو نومولود وارد ہوئے ہیں وہ جس طرح کی مغلظات بک رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کراچی حیدرآباد میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا.
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली का कहना है कि कानून को खिलौना बना दिया गया है। यहाँ हुकूमत कानून में तरमीम बेहतरी के लिए नहीं बल्कि अपने मफादात को तहफ्फुज देने के लिए करती हैं। देखिए अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब खुफिया रायशुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए कराने के लिए सिंध हुकूमत की अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इस्लाम में खुफिया रायशुमारी का तस्वुर नहीं, यह तस्वुर मगरिब से आया है। सिंध के 2013 के कानून में शो ऑफ हैंड का तरीका कार था, फिर यह कानून तब्दील कर दिया गया। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि 1 साल में 3 बार इस कानून में तरमीम की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून में तरमीम का मकसद बेहतरी होता है, तबाही नहीं। हुकूमत को कानून साजी के वक्त इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती कि मुल्क और अवाम की बेहतरी किस में है, महज अपने मफादात का तहफ्फुज किया जाता है। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल्स ने बताया कि इनके सूबों में खुफिया रायशुमारी के जरिए इंतखाब हुआ। इस हवाले से मुतलका हाई कोर्ट्स के फैसलों पर अमल किया गया। मुस्लिम लीग काफ के वकील ने पंजाब में शो ऑफ हैंड की बजाय खुफिया रायशुमारी के हक में दलाइल दिए, जबकि वफाक ने शो ऑफ हैंड के हक में दलाइल दिए। MQM के वकील फरोग नसीम बुद्ध को दलाइल देंगे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सुपर मॉडल अयान अली के कब्जे से $5 लाख बरामद हुए थे। वो रकम जब्त और उन पर उतना ही जुर्माना आयद कर दिया गया। देखिए आसिफ बशीर चौहान। एक ट्रायल जारी है और दूसरे में सजा हो गई। जी हाँ, सुपर मॉडल अयान अली के खिलाफ मुकदमा चल रहा है कस्टम्स की खुसूसी अदालत में और इसी इल्जाम में सजा सुना दी है कस्टम्स कलेक्ट्रेट ट्रिब्यूनल ने अपने ट्रायल में। सुपर मॉडल से एयरपोर्ट पर पकड़ी गई $5 लाख से जायद रकम जब्त और इतना ही जुर्माना करने का फैसला सुनाया गया है। अयान के प्लॉट के खरीदार और प्रॉपर्टी डीलर पर भी 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया गया है।